ایک جوان تھا جس کا نام تھا علی، اور اس کا گاؤں کے نام سے جیسے علی سرسی کا ہے تو علی سرسوی ہو گیا، تو اس طرح اس کا نام تھا علی گندابی، علی گندابی، گنداب اس گاؤں کا نام تھا۔ کس طرح سے یہ فرش ازا تقدیروں کو بدلتے ہیں۔ توبہ کی بحث میں علماء اخلاق اکثر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک شخص، یہ جوان ایسا تھا کہ اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا جو نہ ہو، کوئی عیب نہیں تھا جو اس میں نہ ہو۔ چوری کرتا تھا، ڈکیتی، لوگوں کو پریشان کرنا، شراب پینا، اذیت دینا لوگوں کو، ہر عیب۔ میرے عزیز و جوانوں، یہ فرش ازا عظیم نعمت ہے، کوئی عیب نہیں تھا۔ کہا کہ ایک رات کو علی گندابی گاؤں کے کنارے بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ دور سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، ابا قبا، شرابی ہے، بدماش ہے۔ دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کا راستہ روک دیا اور وہیں حرکت ماننا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا۔ وہ خطیب غالباً ان کا نام شیخ حسن واعظی نے لکھا ہے کتابوں میں، بعد میں جہاں کیا ہے۔ انہیں روکا، ان سے کہنے لگے کہ علی گندابی کہنے لگا کہ اتنی رات کو تم کہاں جا رہے ہو، جو کچھ بھی ہے دے دو۔ تو خطیب و مولانا کہنے لگے، عالم کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا دو، میرے بیوی بچے گھر والے انتظار کرتے۔ چونکہ شراب کے نشے میں تھا نا، شراب کے نشے میں تھا، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں دیکھا۔ پھر مذاق اڑانے لگا اس آدمی کا، اتنی رات کو کہاں گھوم رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ خطیب نے کہا تمہیں نہیں معلوم آج محرم کی 9 تاریخ ہے، میں ابو الفضل عباس کی مجلس پڑھ کے آیا، میں مجلس پڑھ کے آیا۔ عجیب واقعہ لکھا ہے، جوانوں ہم گناہگار ہیں، لیکن آج کی شب میں اس عظیم فرش پر اس عظیم ہستی سے وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ جتنے ہی بڑے گناہگار ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے مایوس مت ہونا۔ حسین کا دامن تھا، جیسے ہی عباس کا نام سنا، وہ شرابی تھا لیکن کانپ گیا، کانپ کر زمین پر بیٹھ گیا، اور اچانک سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگا اللہ، آج 9 محرم ہے اور میں شراب کے نشے۔ کچھ دیر رویا اور فوراً عالم کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اے خطیب، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک مجھے عباس کے مسائل وہ کہتے ہیں علی تم سمجھتے نہیں ہو، ایسے نہیں ہوتی، مجلس کے خاص طریقہ ہوتا ہے، خاص اسلوب ہوتا ہے، ممبر چاہیے ہوتا ہے، سننے والے چاہیے ہوتے ہیں، نہ ممبر ہے نہ سننے والا، میں کس کے لیے مجلس پڑھوں۔ ایک مرتبہ وہ گناہگار، لیکن اس کی تقدیر کیسے بدلی، دیکھنا عباس نے کیسے، حسین نے کیسے اس گناہگار تقدیر بدلی۔ کا ایک مرتبہ روتا وہ کہتا ہے اے خطیب، اگر ممبر چاہیے تو زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، میری پشت پر بیٹھ جاتا، میری پشت پر بیٹھ جاؤ۔ ہاں کوئی سننے والا چاہیے، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن عباس کی مجلس سننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ جب بہت ضد کری تو وہ زمین پر بیٹھ گیا، پشت پر خطیب بیٹھے، اور ایک مرتبہ عباس کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، عباس کے مسائل پڑھنے شروع کیے۔ اللہ اکبر، روتا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ ایک مرتبہ ضرب و قطار رونے لگا، پروردگارا اسی علی گندابی کی طرح ہمارا حشر بھی ویسا ہی کرنا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ رونے لگا، پھر اپنے گھر کو چلا گیا، لیکن عزیزوں اسی روتے ہوئے وہ جھک کے آنسوؤں سے کہہ رہا تھا عباس مجھے معاف کر دو، اے حسین کی ماں مجھے معاف کر دو، اے حسین کی سکینہ مجھے معاف کر دو،
اے خطیب میں توبہ کرتا ہوں، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بس عزیزو رات گزر گئی، صبح فجر نمودار ہوئی، مسجد میں امام جماعت نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ اے لوگوں آج کے بعد علی کو برا بھلا مت کرنا، اس نے کل رات توبہ کری ہے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں کیسی توبہ، وہ سدھرنے والا نہیں ہے، وہ کہنے لگے کہ میں موجود ہوں، میں گواہ ہوں، اس نے توبہ کی ہے، کوئی اسے برا بھلا نہ کہے، خبردار۔ پورا ہجوم اس کے گھر گیا، دروازے پہ دق الباب کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا ایک مرتبہ بیوی سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہنے لگی رات کو آیا تھا، لرز رہا تھا، سامان لے کے چلتا بنا، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنی منزل کی جانب۔ کہا کون سی منزل؟ کہا کربلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا گیا، نہیں معلوم کس کیفیت میں علی گندابی نے عباس کے حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا، کس طرح سے حسین کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا ہوگا، کیونکہ احساس تھا کہ ان ہاتھوں سے ذریعہ عباس کو چھو نہیں سکتا، میں کس حیثیت سے قریب جاؤں، بہت روکا تھا۔ لیکن عزیزو عجیب جملہ لکھا ہے، عزیزو مایوس مت ہونا، اپنے آپ کو اس فرض عزا سے تبدیل کر کے اٹھنا۔ اللہ اکبر لکھا کہ نجف پہنچا، امیر المومنین کے روضے میں گیا، وہاں نماز پڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ اچانک نماز کے دوران ایک خبر آئی کہ امام جماعت کے پاس خبر آئی کہ ایک فلاں آیت اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں کسی بزرگ مجتہد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو زری کے اندر دفن کیا جاتا ہے، حرم کے اندر روزے کے قریب دفن کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ حرم کے اندر ایک قبر تیار کرو، ایک لحد تیار کی گئی۔ ایک مرتبہ نماز شروع ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی۔ ایک مرتبہ کچھ دیر بعد وہی شخص دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کے کہتا ہے کہ جناب ہمیں ایک غلط اطلاع ملی تھی، وہ آیت اللہ جن کی انتقال کی خبر ملی تھی وہ جھوٹی تھی، وہ صحیح ہیں، وہ سالم ہیں۔ اسی اثناء میں یہ امام جماعت سوچ رہے تھے کہ خدا جانے کیا مصلحت ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ سجدے سے ایک جوان سر ہی نہیں اٹھا رہا، ایک جوان ہے جو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا۔ شانہ ہلایا، بھائی لگتا ہے کہ تم نماز میں سو گئے، بھائی نمازیں ہو گئی، چلو اٹھو اپنے گھر کو جاؤ۔ جیسے ہی شانہ ہلایا دیکھا علی گندابی سجدے کی حالت میں، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس عالم